بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ، معزز اساتذہ کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے نظام کو ایسا چلایا ہے کہ یہ ایک لمحے کے لیے بھی رکتا نہیں ہے، کسی کے لیے بھی۔ جو وقت اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمایا، میں چاہے جتنی مرضی طاقت لگا لوں کہ آج کا دن سورج غروب نہ ہو، تو کیا دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہے کہ وہ آج کے سورج کو غروب ہونے سے روک دے؟ ایک آدمی کہے کہ میں تو ملک کا حکمران ہوں اور میں آرڈر دیتا ہوں کہ آج میرے ملک کے اندر سورج کو روک دیا جائے، آج سورج غروب نہ ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان بڑا ہی کمزور اور عاجز ہے، اور وہ اللہ رب العزت جو اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں وہ اصل طاقتور ذات ہے، اور اسی کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے۔ آج کا دن میں روک نہیں سکتا، دن تو چھوڑیں، میں ایک گھنٹہ بھی نہیں روک سکتا۔ گھنٹہ بھی بڑی بات ہے، میں تو ایک منٹ، ایک سیکنڈ جو گزر رہا ہے، دنیا کا کوئی شخص، کوئی طاقت اس کو اپنی جگہ پر روک نہیں سکتی۔ اچھا، یہ جو منٹ ہیں، گھنٹے ہیں، دن ہیں، یہ سب مل کر کیا بنتے ہیں؟ ہفتے بن جاتے ہیں، اور ہفتے مل کر مہینے، اور مہینے مل کر کیا بن جاتے ہیں؟ سال۔ ہماری زندگی میں سے سال کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اوقات گزرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک دن وہ تھا جب آپ یہاں پہ تشریف فرما تھے، اور پہلا دن تھا، سال کا آغاز تھا۔ آج آپ بیٹھے ہیں کہ کل آخری پیپر ہے، اور سال کا گویا اختتام ہو رہا ہے تعلیم کا۔ اسکول والوں کا تو سال کا اختتام ہو کر اثر نو اگلی کلاسز سٹارٹ بھی ہو چکی ہیں، اس لیے کہ دونوں طلبہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک وہ ہیں جن کے سال کا اختتام ہو رہا ہے کل، اور دوسرے وہ ہیں جن کے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایسے ہی ہے نا بیٹا؟ اچھا، اب سوچنے کی بات کیا ہے؟ سوچنے کی بات یہ ہے، سید علی میاں رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا نام ہے، جن کی سوچ اور جن کی فکر بہت اعلیٰ ہے۔ ہمارے بزرگوں میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو عمل کے اعتبار سے بہت اعلیٰ تھے۔ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کی تلاوت قرآن کو دیکھیں، ان کی نماز کو دیکھیں، ان کے رات کو جاگنے، تہجد گزاری کو دیکھیں، تو وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہے۔ ایک ایک دن میں ایسے بھی ہمارے بزرگ ہیں، ایک ایک قرآن پاک روزانہ کا تلاوت میں پورا کر لیتے تھے، پورا قرآن پاک۔ ایسے بھی حضرات گزرے ہیں جو کہ 1,00,000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھ لیتے تھے، 1,00,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھ لیتے تھے۔ ایسے بھی اللہ رب العزت نے، گلدستہ ہوتا ہے نا، باغ ہوتا ہے، اس میں مختلف طرح کے پھول ہوتے ہیں، ایک گلاب کا ہے، ایک موتیے کا ہے، ایک چنبیلی کا ہے، ایک گیندے کا ہے، کوئی خوشبو والے ہیں، کوئی رنگ والے ہیں، کوئی شکل صورت والے ہیں۔ سب بچے میری طرف متوجہ رہیں بیٹا، بڑی اہم بات ہے۔ اس کے لیے آپ یہ بات سمجھیں کہ بعض ہمارے ایسے اکابر گزرے ہیں جو ذہنی اور فکری اعتبار سے بہت آگے کے لوگ تھے۔ سید علی میاں رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج امت کا جو سب سے بڑا المیہ ہے نا، وہ ہے غیر سنجیدگی۔ کیا المیہ ہے بچوں؟ آج کا مسلمان سنجیدہ نہیں ہے، اپنے کام سے سنجیدہ نہیں ہے۔ ایک طالب علم
اپنے علم کے حصول کے لیے سنجیدہ نہیں ہے. ایک مسلمان تاجر اپنی تجارت کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے. غیر مسلم سنجیدہ ہے. اس کو پتہ ہے میں نے کاروبار کرنا ہے, کاروبار میں نے کیسے پھیلانا ہے, پوری دنیا کے اوپر میں نے اپنے کاروبار کو کیسے مسلط کرنا ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ بازار میں چلے جائیں اور آپ صابن تلاش کریں, جو صابن آپ نے نہانے کے لیے استعمال کرنا ہے, تو آپ کو صابن کے جتنے برانڈ آپ کے ذہن میں آئیں گے وہ سارے کے سارے غیر مسلموں کے ہیں. کیسی عجیب بات ہے, آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. آپ لکس لے لیں یا آپ لیف بوائے لے لیں, دونوں کے دونوں کن کے ہیں؟ غیروں کے ہیں. آپ کوئی پانی پینا چاہتے ہیں, بازار سے خریدیں, آپ کو سارا کا سارا پانی غیروں کا ملے گا. آپ نیسلے پی لیں گے وہ بھی غیروں کا ہے, آپ ایکوافینا پی لیں گے وہ بھی غیروں کا ہے, آپ وہ دوسرا ایک ڈسائی ہے کہ وہ ہے وہ پی لیں گے وہ بھی غیروں کا ہے. پانی آپ کا اپنا نہیں ہے. آپ بوتل پی لیں گے تو بوتل کس کی ہوگی؟ پیپسی پئیں گے, کوک پئیں گے, فینٹا پئیں گے, 7 اپ. کیا آپ مجھے ایک نام لے دیں کہ آپ کوئی مشروب پینا چاہتے ہیں اور وہ آپ کا اپنا ہو؟ یہ ہے باطل کی بڑی سنجیدگی کہ میں نے کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کرنا ہے, ہر مسلمان کے گھر میں گھس کے بیٹھ جاؤں گا, غریب ہو امیر ہو, پیاس لگے گی تو میرا پانی پیے گا. کیا ہمارے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ ہم ملک پاکستان کے اندر پانی کی ایک فیکٹری لگا دیتے صفائی کی؟ اچھا, یہاں تو ہمیں سن کر دکھ ہو رہا ہے. میں صرف ایک آپ سے حالانکہ متعلقہ بات نہیں ہے یہ کاروبار کی, لیکن میں آپ کے سامنے ایک تصویر دکھانا چاہتا تھا, ٹھیک ہے, کہ معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. اب ہم وہاں سے لے آتے ہیں اپنے اوپر بات, میں اپنے اوپر لے آتا ہوں, آپ اپنے اوپر لے کر آ جائیں. کیا آپ اپنے آپ سے سوال کریں, دوسرے سے نہیں کرنا, نہ دوسرے کی طرف انگلی اٹھانی ہے بیٹا. کیا میں, ہر ایک اپنے سے سوال کرے, کیا میں اپنی پڑھنے میں سنجیدہ ہوں؟ میرا وقت گزرا, مجھے رہائش بھی حاصل تھی, مجھے وقت پہ کھانا مل جاتا تھا, مجھے پڑھانے والے استاد موجود تھے, میرے پاس کتابیں موجود تھیں, میرے پاس دماغ موجود تھا, میرے پاس حافظہ موجود تھا, میرے پاس انوائرمنٹ سارا موجود تھا. میں نے اس سال میں کیا پڑھا, کیا پڑھ سکتا تھا؟ کیا میں اپنے سے سنجیدہ ہوں یا نہیں ہوں؟ میں اپنے سے سوال کروں, میں جس طرح اس ادارے کی خدمت کر سکتا تھا, میں جس طرح اس کے لیے سوچ سکتا تھا, میں اس کے لیے جتنی بھاگ دوڑ کر سکتا تھا, کیا میں ان بچوں کے لیے جو بچے یہاں آ گئے ان کے لیے بہتر سے بہتر سوچ, فکر اور نظام بنا سکتا تھا؟ کیا میں اس میں سنجیدہ رہا یا نہیں رہا؟ آسان سا سوال ہے, ہر ایک اپنے سے کر لے. اگر جواب بیٹا یہ آئے کہ بعض جواب تو یہ آئیں گے کہ میں نے تو پورا کا پورا سال ہی ضائع کر دیا, مجھے تو شیطان نے ایسا بہکاوے میں ڈالا کہ میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ کر رہ گیا, میرا ایک زندگی کا قیمتی سال ضائع ہو گیا. کہیں سے جواب آئے گا کہ ہاں 20%, 25% تو میں نے کیا, لیکن 75% مجھ سے رہ گیا. کہیں سے جواب آئے گا 50% کر لیا, 50% رہ گیا. شیطان کتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھاتا ہے ہمیں. شیطان کے وار ہیں نا, ہر ایک کے لیے الگ وار ہے. ایک جاہل کے لیے الگ وار ہے, ایک عالم کے لیے الگ وار ہے, ایک طالب علم کے لیے الگ وار ہے, نیک آدمی کے لیے الگ وار ہے, برے آدمی کے لیے الگ وار ہے, نمازی کے لیے الگ وار ہے. نمازی کو نماز کے ذریعے سے ہی مار دیتا ہے.
تو نمازی ہے، تو دیکھ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اور یہ دیکھ باہر نکلا، یہ دیکھ یہ بے نمازی جہنم میں جلے گا، پتہ نہیں دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا۔ شیطان نے اس نماز سے ہی حملہ کر دیا۔ طالب علم کو طالب علمی کے اندر ہی رہتے ہوئے مارے گا، عالم کو عالم کے ذریعے سے ہی مارے گا، علم کے ذریعے سے ہی مار دے گا۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ آدمی پکا نمازی ہے، یہ نماز نہیں چھوڑے گا، تو چلو نماز تو پڑھتا رہے، میں اس پہ کیا زور لگاؤں، اس کی زبان سے غیبت کروانا شروع کر دیتا ہوں، یہ آسان ہے۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن اپنی زندگی میں دوسری طرف غیبت اتنی کرتا ہے، لوگوں کی برائیاں اتنی کرتا ہے، اتنی کرتا ہے کہ نیکیوں کا اور برائیوں کا حساب کتاب کیا کر دیتا ہے، برابر۔ بچوں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت آسان کر کے میں کوشش کر رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر میرے دل میں آ گئی، آپ کے دل میں آ گئی، ہم نے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان کے بارے میں صرف اللہ نے کہا ہے یہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھ کر زندگی بسر کرنا۔ سال کے اختتام پر اگر ہم 2 کام کر لیں، اور جو نئے سال کے آغاز میں آ چکے ہیں وہ بھی 2 کام اور 2 نیتیں کر لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم انشاءاللہ شیطان کے وار سے بچ سکتے ہیں۔ تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ پہلی چیز، اپنے اندر اپنے جس کام میں آپ لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں سنجیدگی پیدا کر لیں۔ میں پڑھنے آیا ہوں، میرا پڑھنے کا کام ہے، مجھے کیا لگے کہ یہ شخص پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، میری کلاس میں طالب علم کو کیسے خراب کرتا ہے شیطان، تو پھر بھی کچھ پڑھ لیتا ہے، کوئی سبق بھی سنا دیتا ہے، یہ تیرے ساتھ بیٹھا ہوا، یہ تیری کلاس میں موجود، اس کو تو بالکل ہی سبق سمجھ میں نہیں آتا، شکر کر کہ تو اس سے اچھا ہے۔ اب انسان کہتا ہے میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں، میں تو اچھا ہوں، اس سے تو اچھا ہوں، اس سے تو اچھا ہوں، اس سے تو، بس مارا جاتا ہے۔ اس لیے پہلا کام، جن کا سال کا اختتام ہو رہا ہے وہ بھی، اور جن کے سال کا بھی آغاز والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، میں جس کام کو کر رہا ہوں اس کام میں سنجیدگی پیدا کر لوں، اور میں کر لوں، دوسروں کے ٹھیکیدار نہ بنوں، کیونکہ شیطان فوراً دوسرے کے اوپر لے جائے گا، اور جیسی بات دوسرے کے اوپر جائے گی میں خود اپنے آپ کو نظر انداز کر دوں گا۔ جماعت کے حضرات بڑے کیا کہتے ہیں، جتنی بھی دنیا کے اندر بے دینی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے، کیا کہتے ہیں، میں ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ نہ کہو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس لیے کہ ہم میں تو پھر اور بھی آ جائیں گے اور ذہن ہوگا کہ بھی یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، کہو اس کا ذمہ دار میں ہوں، میری غلطی ہے، میں نے محنت نہیں کی۔ فرمایا اگر تم ایسا کر لو گے تو کیا ہوگا، تم بچ جاؤ گے، اللہ تم سے کام لے لے گا۔ تو اپنے کام میں سنجیدہ ہونے کا ارادہ اور نیت کس کس کی ہے بھائی؟ شاباش، جزاک اللہ، ہاتھ نیچے کر لیں۔ ایک کام ہم نے یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اللہ کی مدد اور توفیق کے بغیر ہم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لہٰذا ابھی سے اپنی عادت بنا لیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا، اور تحدیث بھی نعمت کے طور پہ میں ذکر کر رہا ہوں، آپ ہمارے طلباء ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے اولاد کی طرح ہیں۔ ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ صبح کو جب تم اٹھو اور نماز ادا کر لو فجر کی، تو جب اشراق کا وقت ہو تو 2 رکعت نماز حاجت نفل کا وقت ہے، اس وقت میں 2 رکعت پڑھو، جس کے اندر 4-5 نیتیں کرو۔ سب سے پہلی نیت یہ کرو، اگر اشراق کا وقت ہے تو نماز اشراق۔ نمبر 2 صلاۃ الحاجت،
یا اللہ میرے آج کے جتنے کام ہیں میں وہ خود نہیں کر سکتا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں یہ نماز حاجت ادا کر کے آپ سے آپ کی مدد کو مانگتا ہوں، یا اللہ اپنی مدد کو میری آج کے دن کی زندگی میں شامل حال فرما دے۔ اب مجھے بتائیں، اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ صبح کو شامل حال ہو گئی تو کوئی کام رہ جائے گا؟ شیطان حملہ آور ہو سکے گا؟ آپ کا نقصان ہونے دیں گے اللہ؟ کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے۔ لہٰذا دوسری صلاۃ شکرانہ، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے آج صبح بھی اٹھایا، مجھے مدرسے میں پہنچایا، میرے سامنے کتابوں کو رکھوا دیا، میرے سامنے اساتذہ موجود ہیں، میرے سامنے تیرا قرآن اور حدیث اور اس کا پورا ماحول موجود ہے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کرم ہے، میں اس پہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے میں ان نعمتوں کو ضرور بضرور بڑھاتا چلا جاؤں گا، بڑھا دوں گا۔ تو دوسری نیت، تیسری نیت کیا؟ پہلی اشراق کی نیت، نمبر 2 نماز صلاۃ حاجت، تیسری صلاۃ شکرانہ، اور چوتھی نیت کریں صلاۃ التوبہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی ترقی میں رکاوٹ خود انسان ہی ہوا کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ترقی میں رکاوٹ سب سے بڑا کون سی رکاوٹ ہوتی ہے؟ خود انسان ہی ہوا کرتا ہے۔ اس کے برے اعمال، اس کے گناہ، اس کی سوچ، اس کے دل کے اندر کے جذبات، اس کا دل گھٹا ہوا ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو ہمیشہ دوسروں کے اندر کیڑے ہی نظر آتے ہیں۔ وہ کسی کو دیکھتا ہے کہ خوش اخلاقی سے پیش آ رہا ہے، تب بھی اس کے دماغ میں آتا ہے اس کے پیچھے کوئی لالچ ہوگا۔ ایسا آدمی کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی زندگی میں، اپنی ترقی میں از خود ہی رکاوٹ ہے۔ اس کو دشمن کی باہر سے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کے جو گناہ ہیں، حدیث مبارکہ کے الفاظ کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ تو رزق آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیں، رزق صرف اور صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، صرف اور صرف پانی کا نام نہیں ہے، رزق نام ہے تمام نعمتوں کا جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ رزق میں ایک خوراک بھی حصہ ہے، لیکن انسان کے دل کا خوش رہنا، انسان کو نیکی کی توفیق ملنا، انسان کو اچھے دوست ملنا، انسان کو اچھے اساتذہ ملنا، انسان کو اچھا ادارہ ملنا، انسان کو نیکی کے لیے اسباب کا مہیا ہو جانا، یہ ساری کی ساری چیزیں رزق میں شامل ہیں۔ انسان کو نیک اور صالح اولاد ملنا، انسان کو والدین کی شکل میں نعمت کا ملنا، یہ ساری چیزیں بہت وسیع مفہوم ہے۔ تو اس کے لیے ہم صلاۃ التوبہ، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میرے لیے آپ نے جو ہموار کیے ہیں راستے دین کے، کہیں وہ بند نہ ہو جائیں۔ ابھی بھی انشاءاللہ جن ساتھیوں کا اختتام ہو رہا ہے وہ اپنے علم کا تحفہ بھی لے کر جا رہے ہیں، اور وہ ایک ایک سوٹ کا ہدیہ اور تحفہ بھی لے کر جائیں گے۔ یہ سب اس لیے ہے تاکہ آپ ادارے کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت اس ادارے کے ذریعے سے ہماری تعلیم کا بھی انتظام فرما رہے ہیں، ہماری زیب و زینت جو ظاہری لباس کے ذریعے سے ہوتی ہے اللہ رب العزت اس کی بھی کفالت فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ لوگوں کو بھی، اساتذہ کو بھی، انتظامیہ کو بھی، ادارے کو بھی، اور جو حضرات ادارے کے لیے بہتری کے لیے سوچتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اللہ سب کے لیے اپنے غیب کے خزانوں سے مالا مال کرنے کا